امثال باب نمبر 30۔ اجور کی کہاوتیں۔ ذیل میں اجور بن یاکا کی کہاوتیں ہیں۔ وہ مسا کا رہنے والا تھا۔ اس نے فرمایا، اے خدا میں تھک گیا ہوں، اے خدا میں تھک گیا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں رہی، یقیناً میں انسانوں میں سب سے زیادہ نادان ہوں۔ مجھے انسان کی سمجھ حاصل نہیں، نہ میں نے حکمت سیکھی، نہ قدوس خدا کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ کون آسمان پر چڑھ کر واپس اتر آیا؟ کس نے ہوا کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا؟ کس نے گہرے پانی کو چادر میں لپیٹ لیا؟ کس نے زمین کی حدود کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو تو مجھے بتا۔ خدا کی ہر بات آزمودہ ہے، جو اس میں پناہ لے اس کے لیے وہ ڈھال ہے۔ اس کی باتوں میں اضافہ مت کر، ورنہ وہ تجھے ڈانٹے گا اور تو جھوٹا ٹھہرے گا۔ اے رب، میں تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، میرے مرنے سے پہلے ان سے انکار نہ کر۔ پہلے دروغ گوئی اور جھوٹ مجھ سے دور رکھ۔ دوسرے، نہ غربت نہ دولت مجھے دے، بلکہ اتنی ہی روٹی جتنی میرا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں دولت کے باعث سے رو کر تیرا انکار کروں اور کہوں رب کون ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ میں غربت کے باعث چوری کر کے اپنے خدا کے نام کی بے حرمتی کروں۔ مالک کے سامنے ملازم پر تہمت نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت بھیجے اور تجھے اس کا برا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ ایسی نسل بھی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی اور اپنی ماں کو برکت نہیں دیتی۔ ایسی نسل بھی ہے جو اپنی نظر میں پاک صاف ہے، گو اس کی غلاظت دور نہیں ہوئی۔ ایسی نسل بھی ہے جس کی آنکھیں بڑے تکبر سے دیکھتی ہیں، جو اپنی پلکیں بڑے گھمنڈ سے مارتی ہے۔ ایسی نسل بھی ہے جس کے دانت تلواریں اور جبڑے چھریاں ہیں، تاکہ دنیا کے مصیبت زدوں کو کھا جائیں، معاشرے کے ضرورت مندوں کو ہڑپ کر لیں۔ جوں کی دو بیٹیاں ہیں، چوسنے کے دو ایذا جو چیختے رہتے ہیں، اور دو۔ تین چیزیں ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ چار ہیں جو کبھی نہیں کہتی، اب بس کرو، اب کافی ہے۔ پاتال بانجھ کا رحم، زمین جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، اور آگ جو کبھی نہیں کہتی، اب بس کرو، اب کافی ہے۔ جو آنکھ باپ کا مذاق اڑائے اور ماں کی ہدایت کو حقیر جانے، اسے وادی کے کوے اپنی چونچوں سے نکالیں گے اور گدھ کے بچے کھا جائیں گے۔ تین باتیں مجھے حیرت زدہ کرتی ہیں، بلکہ چار ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آسمان کی بلندیوں پر عقاب کی راہ، چٹان پر سانپ کی راہ، سمندر کے بیچ میں جہاز کی راہ، اور وہ راہ جو مرد کنواری کے ساتھ چلتا ہے۔ زناکار عورت کی یہ راہ ہے، وہ کھا لیتی اور پھر اپنا منہ پونچھ کر کہتی ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ زمین تین چیزوں سے لرز اٹھتی ہے، بلکہ چار چیزیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غلام جو بادشاہ بن جائے، وہ احمق جو جی بھر کر کھانا کھا سکے، وہ نفرت انگیز عورت جس کی شادی ہو جائے، اور وہ نوکرانی جو اپنی مالکن کی ملکیت پر قبضہ کرے۔ زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں، حالانکہ چھوٹی ہیں۔ چونٹیاں کمزور نسل ہیں، لیکن گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں۔ بچھو کمزور نسل ہیں، لیکن چٹانوں میں ہی اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ چڑیوں کا بادشاہ نہیں ہوتا، تاہم سب پرے باندھ کر نکلتی ہیں۔ چھپکلیاں گو ہاتھ سے پکڑی جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی جاتی ہیں۔ تین بلکہ چار جاندار پروکار انداز میں چلتے ہیں۔ پہلے شیر بابر جو جانوروں میں زور آور ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوسرے مرغا جو اکڑ کر چلتا ہے۔ تیسرے بکرا، اور چوتھے اپنی فوج کے ساتھ چلنے والا بادشاہ۔ اگر تو نے مغرور ہو کر حماقت کی یا برے منصوبے باندھے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو جا، کیونکہ دودھ بلونے سے مکھن، ناک کو مروڑنے سے خون، اور کسی کو غصہ دلانے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔